किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सिर्फ इतना सोच लिया करें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया तबाह कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे पाकिस्तानी ना यहाँ पे यूके में इस वजह से भी रहते हैं कि उनको अपने नाम के साथ एक टैग अटैच करना होता है, और वो टैग होता है जी इंग्लिस्तान का। जी हाँ, जब उनके घर वाले लोगों को ये बताते हैं कि भी हमारा बेटा यूके में गया हुआ है और वो वहाँ पे बड़ा ही सेटल डाउन है, और स्पेशली पाकिस्तानियों की भी ये सोच है कि भी जो बंदा बैरून मुल्क होता है और अगर वो लंदन में है तो क्या है कि भी वो लोग बड़े ही अमीर हैं। ऐसा ही एक टैग ना गुजरांवाला के एक नवाही गांव में रहने वाले चौधरियों ने भी अपने बेटे के साथ अटैच किया हुआ था। ज़ीशान चौधरियों का बेटा था और यहाँ पे यूके में वो रह रहा था। यूके में रहते हुए वो कोई इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ जैसे कि दूसरे पाकिस्तानी यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और फिर कहीं जाके पॉसिबल होता है कि वो यहाँ पे एक आरामदेह ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन ज़ीशान जो था उसके दिमाग में ना हर वक्त यही एक फ़तूर रहता था कि भी मैं चौधरियों की एक इकलौती औलाद हूँ और मुझे इस तरह के टके टके के काम करने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे रहने के लिए, खाने पीने का खर्चा उठाने के लिए जो गुजारे के काबिल काम होता था ना, वही वो थोड़ी बहुत जॉब कर लेता था। इसके अलावा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बाहर आउटिंग्स पे आना जाना और खाना खाना, यही उसकी रूटीन हुआ करती थी। यहाँ पे रहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भी ख़ानदान वालों में ना एक रोब और दबदबा और एक फूफा बनी हुई थी कि भी हमारा बेटा ज़ीशान जो है वो इंग्लैंड में रहता है। और लोग ये समझते हैं कि भी पाकिस्तान में रिश्तेदारों पे, इर्द गिर्द के लोगों पे, गांव में और दूसरे मोहल्लेदारों के ऊपर अपनी एक धाक बैठाने के लिए ना ये इंग्लैंड का टैग अपने साथ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह से क्या है कि लोग उनको एक तो अमीर समझते हैं और दूसरा उनकी इज्जत में भी चार चांद लग जाते हैं। अब जी चौधरियों ने भी अपने इलाके में अपनी एक धाक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भी बैठाई हुई थी कि भी उनका बेटा यहाँ पे यूके में रहता है। अब जी ज़ीशान की शादी की जब बात चली ना, तो उस वक़्त चौधरियों ने ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश करवाया। एक तो अपने चौधरी होने को और दूसरा ज़ीशान के यहाँ पे यूके में रहने को उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका ना बेनिफिट उठाया। और जिस लड़की समीना के साथ उसकी शादी हुई ना, उन्होंने भी ससुराल में समीना की इज़्ज़त बनाने के लिए कि भी चौधरियों के घर में उनकी बहू बन के ये हमारी बेटी जा रही है, तो ऐसा ना हो कि भी अपने ससुराल में ना इसकी नाक जो है वो कट जाए। एक इकलौते बेटे के साथ उनकी शादी हो रही है, तो इस वजह से उन्होंने अच्छा खासा समीना को जहेज़ दिया कि भी ऐसा लगे कि भी चौधरियों की बहू जो है ना वो किसी तरह से भी कम नहीं है। सोने में वो लदी पदी और ढेर सारा जहेज़ लेके, साथ में एक गाड़ी भी लेके अपने घर वालों से जहेज़ के नाम पे वो चौधरियों के घर में बहू तो बन के आ गई। और अंदर से उसके घर वालों को भी, समीना के घर वालों को भी ये था कि भी बड़े अमीर लोग हैं, अगर हम लोगों ने इसके जहेज़ में कोई कमी कर ली तो ये है कि भी सारी ज़िंदगी ससुराल में ना ताने सुनेगी। और दूसरा उनको ये भी था कि भी अमीर लोगों के घर में हम लोग रिश्ता कर रहे हैं, और जब ये बाहर ज़ीशान के साथ यूके में चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि भी मतलब कि भी ऐसा ना लगे कि भी हमारी बेटी जो है ना वो गरीब है। इस वजह से अच्छा खासा उन लोगों ने इसको ज़ेवर भी दिया, जहेज़ भी दिया, गाड़ी भी दी। और जैसे कि मैंने पहले बताया, ज़ीशान जो था ना वो अंदर से एक कामचोर तबीयत का इंसान था, क्योंकि दिमाग में ये फ़तूर था कि भी मैं चौधरियों का बेटा हूँ, और ये फूंफा उसके दिमाग में से निकल नहीं पाई कभी भी। अब जी शादी के कुछ ही महीनों के बाद चौधरियों की बहू समीना यहाँ पे यूके में आ गई अपने शौहर ज़ीशान के पास। और यहाँ पे आके उसने देखा कि भी एक छोटे से फ्लैट के अंदर ना ज़ीशान उसने रिहाइश इख्तियार की हुई है। कहाँ, अब वहाँ पे जी एक उसके जहन में इमेज था कि भी मैं चौधरियों की बहू बन के जा रही हूँ, और वालदैन ने भी अच्छा खासा उसको जहेज़ दिया था। मीन्स के भी बहुत ज़्यादा ना पाकिस्तान में रहते हुए पैसे की फरावानी थी। और यहाँ पे आके उसने देखा कि भी जो ये एक इमेज बना हुआ था ना कि भी उनका बेटा ज़ीशान जो है वो यहाँ पे यूके में है, तो एक इमेज लोगों के ना दिमाग में पाकिस्तान में रहते हुए यही आता है कि भी वहाँ पे ना एक बहुत ही लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आके देखा कि वो एक छोटे से फ्लैट में रह रहा है,
اور گھر میں اتنے بھی پیسے نہیں تھے اس کے پاس جو کہ وہ کما کے لاتا اور گھر کا خرچہ جو ہے وہ ایزیلی چل سکتا۔ اب اس نے نا کوئی 6 مہینے اسی چیز کے اوپر نا صبر شکر کر کے کہ بھی آج کل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس نے نا یہ ٹائم پیریڈ گزار دیا مشکل میں، کیونکہ گھر میں بامشکل جو تھا نا وہ کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں نا وہ پوری ہو پاتی تھیں۔ سمینہ اپنے شوہر ذیشان کو اس بات پہ پل اینڈ پش کیا کرتی تھی کہ اس کو جا کے نا جاب کرنی چاہیے، اور جتنی وہ جاب پہلے آلریڈی کر رہا ہے وہ انف نہیں ہے پیسے، گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں پوری نہیں ہیں، بجلی کے، گیس کے اور باقی اخراجات، گھر کا رینٹ وغیرہ دینا، یہ سارے چیزیں مل ملا کے گھر کے جو خرچے ہیں نا وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن ذیشان آگے سے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں تو چودھریوں کا بیٹا ہوں، میری خون کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ میں یہاں پہ ٹکے ٹکے کی جابیں کروں، میں صرف اتنا ہی کام کر سکتا ہوں جتنا کہ یہاں پہ رہنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وہی بس ہر وقت فون پہ بیزی رہنا اور دوستوں کے ساتھ باہر سیر سپاٹے ہونے، اور اس کو اس چیز کی نا کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ بھی میری بیوی جو ہے اس کے ذہن میں کیا امیج چل رہا ہوگا، یا پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں میں جو میرا ایک امیج کریٹ ہوا ہے کہ میں وہاں پہ ایک بڑی ہی اچھی آرام دہ اور سکون دہ زندگی گزار رہا ہوں، ایسا تو یہاں پہ UK میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جی اس نے نا اپنی ساس کے ساتھ یہ بات جو تھی اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بھی ذیشان جو ہے وہ کوئی کام وغیرہ نہیں کرتا اور یہاں پہ گھر کا رینٹ وغیرہ دینا اور جو بھی اخراجات ہیں نا وہ پورے نہیں ہو پا رہے۔ تو ساس نے آگے سے بجائے یہ کہ وہ اپنے بیٹے ذیشان کو سمجھاتی کہ وہ جا کے مزید کوئی کام کرے یا اپنی بیوی کے لیے کوئی جو ہے وہ پیسے وغیرہ کا ارینجمنٹ کرے، یا یہ کہتی کہ بھی ہم لوگ یہاں سے پاکستان سے پیسے بھیج دیتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے اخراجات وہاں پہ پورے ہو جائیں، یا یہ صورتحال کہ بھی اگر وہاں پہ تم لوگوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو تم لوگ پاکستان واپس آ جاؤ۔ ساس نے آگے سے یہ کہا کہ اگر ذیشان کام نہیں کر رہا اور وہ ایک آرام دہ شروع سے ہی طبیعت کا مالک ہے، بڑے ہی ناز نخرے میں وہ پلا بڑا ہے، تو ساس نے یہ کہا کہ تم جا کے کام کر لو۔ اب جی سمینہ بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ شادی کرتے وقت تو جو ایک سینیریو کریٹ تھا کہ بھی یہ لوگ بڑے امیر ہیں، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں اور گھر میں دولت کی ریل پیل ہے، ایسا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اب سمینہ مرتی کیا نہ کرتی، اس نے نا یہاں پہ UK میں جابز وغیرہ ڈھونڈنی شروع کر لیں، اور اس طرح سے کرتے کرتے اس کو کیئر ہوم میں نا ایک جاب مل گئی جہاں پہ کہ اسے بیمار اور بوڑھے لوگوں کی لک آفٹر کرنی تھی۔ اب جب سمینہ نے پہلے ایک ہفتے میں نا اپنی جاب سٹارٹ کی تو اس کو ایسا ہوا کہ ایک ایسا پیشنٹ جو تھا نا وہ اس کو لک آفٹر کرنا پڑا جو کہ بہت زیادہ ہیوی تھا، اس کا وزن بہت زیادہ تھا اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا، اس کو اٹھا کے ہی اس کے کپڑے وغیرہ چینج کیے جاتے تھے اور باقی کے بھی سب کاموں میں نا واش روم وغیرہ میں بھی جانے میں اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب سمینہ چونکہ اس کی کیئر ٹیکر تھی تو اس لیے اس کو یہ سارے کام کرنے پڑ رہے تھے۔ اس نے جو تھا نا اس کو اٹھا کے اس کے جب کلوتھس وغیرہ وہ چینج کر رہی تھی نا، چونکہ وہ ہیوی تھا، بہت زیادہ اس کا وزن تھا، تو سمینہ سے سنبھالا نہیں گیا اور سارا وزن جو تھا وہ اس کی کمر کے اوپر آ گیا اور اس کی کمر میں آ گئی موج، اتنی زیادہ شدید درد ہوئی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور یہ وہیں پہ اس پیشنٹ کو بیڈ کے اوپر لٹا کے خود زمین کے اوپر بیٹھ گئی، اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اندھیرا تو اس کی آنکھوں کے سامنے پہلے ہی آ چکا تھا، اب پسینے بھی چھوٹ گئے اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور یہ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان چودھریوں کی بہو ہوں جن کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے لیے اور جس خاندان میں میرا شادی کروانے کے لیے میرے باپ نے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور مجھے جہیز میں اتنا ڈھیر سارا سامان دیا، اتنا ڈھیر سارا زیور دیا، گاڑی تک دے دی کہ بھی مجھے اپنے سسرال میں کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی تانا وغیرہ نہ برداشت کرنا پڑے، اور آج ایسے حالات آگے ہیں کہ وہی چودھریوں کی بہو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس طرح بیمار اور بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے پہ مجبور ہو چکی ہے، کہیں اور مطلب کہ بھی اس کو جاب وغیرہ نہیں مل رہی تھی تو اس لیے وہ مجبور تھی اسی کیئر ہوم میں جاب کرنے کے لیے، اور اس کو بڑی ہی زیادہ تکلیف اور درد میں سے وہ گزر رہی تھی اور بڑا ہی ٹرامیٹائز ہو چکی تھی کہ آخر اس کی زندگی میں ایسا کون سا غلط فیصلہ ہو گیا کہ بھی اس کے ماں باپ نے اس چکا چوند میں آ کے اس کی شادی چودھریوں کے خاندان میں کر دی، اور یہاں پہ UK کا ٹیگ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے چکروں میں وہ اب اس کا نتیجہ یہ بھگت رہی ہے کہ یہاں پہ بوڑھے اور بیمار لوگوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، جو کہ ایک بڑا ہی مشکل کام ہے۔
لیکن انسان جب کہیں پھنس جاتا ہے نا، حالات میں سٹک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو مجبوراً وہ کام کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اور سمینہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا کہ دولت کے ایک لالچ میں اور ایک فریب میں آ کے، اور یہ سمجھ کے کہ بھی جو بندہ بھی باہر ہوتا ہے وہ امیر ہوتا ہے، اور خود بھی وہ اس کے پیرنٹس نے یہی سب کچھ دیکھ کے اس کا رشتہ کر دیا۔ وہ باہر تو آ گئی، اور انگلینڈ کا ایک ٹیگ بھی اس کے نام کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، جو کہ اس کے والدین پاکستان میں یہ بتاتے تھے کہ بھی ہم نے اپنی بیٹی کی شادی UK میں کی ہے اور چودھریوں کے خاندان میں کی ہے۔ مینس کے لوگوں کے ذہنوں میں یہی امیج جاتا تھا کہ بھی سمینہ کی شادی ایک بہت ہی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آنے کے بعد اب سمینہ کے اوپر جو گزر رہی تھی نا، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکی تھی کہ آخر اس نے زندگی میں کون سی ایسی غلطی یا کون سا ایسا گناہ کر دیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے اب لوگوں کی کیئر ٹیکر بن گئی ہے۔ بہت ہی مشکل جاب تھی، لیکن کیا کہ اب وہ یہاں پہ آ کے پھنس چکی تھی اور اس کو انہی حالات میں گزارا کرنا تھا۔ اس کے اوپر یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ یہاں پہ UK میں اگر رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، چونکہ شوہر کے دماغ میں تو جو خناس ہے سو ہے، اور وہ ساری زندگی ہی رہے گا۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کا بھی خرچہ اسی کو اٹھانا پڑے، لیکن اب یہاں پہ رہنے کے لیے اس ٹیگ کو اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اس کو دن رات کام کرنا پڑے گا۔ جس چکا چوند سے متاثر ہو کے اس کے والدین نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ ایک دکھاوے کا چہرہ اپنے اوپر سجانے کے لیے اس کو اس چکی میں پسنا ہی پڑے گا۔ تو یہ دنیا بڑے ہی رنگوں میں ہے، اور ہر رنگ دنیا کا نرالا ہے۔ لوگوں کو آپ کبھی بھی اس طرح سے دیکھ کے جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، نہ ان کے بارے میں یہ آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ آخر ریئل میں ہیں کیا۔ اوپر سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ بھی ہم لوگ بڑے کھاتے پیتے ہیں، ہم بڑے امیر ہیں، اور ہمارا ایک بڑا ہی رکھ رکھا ہے، لیکن اندر سب کچھ کیا چل رہا ہوتا ہے یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب آپ کا بچہ یا بچی اس گھر میں شادی کر کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر حقیقت کھل جاتی ہے کہ برتن کے اندر کتنا پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنے بچے یا بچیوں کے رشتے کرتے وقت 1000 دفعہ جانچ پڑتال کریں، اور پھر کہیں جا کے اس چیز کا فیصلہ کریں آیا کہ یہ انسان جس کے ساتھ آپ اپنے بچے کی زندگی منسلک کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے بھی یا کہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف باہر کا ایک ٹیگ اپنے نام کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ لوگ اپنی زندگیوں کے فیصلے کبھی بھی جلد بازی میں نہ کریں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔